الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ نے اپنے مبارک گھر میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور مبارک دن میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے خطبے کو قبول فرمائے، ہمارے بولنے کو قبول فرمائے، ہماری نماز کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے جو ثواب کے وعدے کیے ہیں وہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے پیارو، اس وقت جو بارش کا معاملہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی پانی کا آنا کبھی پانی کا نہ آنا. کسی علاقے میں ہم کو خبر آتی ہے کہ بہت بارش ہو رہی ہے تو کسی علاقے میں یہ ہے کہ بوند. اور یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے نا، کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ میرا بندہ تجھ سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے. میرے پیارو، اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو جب چاہتے پانی اتار دیتے ہیں، جب چاہتے پانی روک لیتے ہیں. اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو سب علاقے میں برابر پانی ہوتا. یہاں ایسا معاملہ تو نہ ہوتا کہ کسی علاقے میں پانی کا طوفان آیا تو کسی علاقے میں ٹرین بند ہو گئی، تو کسی علاقے میں ٹریفک کا معاملہ آیا، تو کسی علاقے میں پانی بھر گیا اور ریل آ گئی، اور کچھ علاقے ایسے جہاں پانی کا بوند بھی نہیں، پانی کا قطرہ بھی نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو طریقہ ہے، اس میں اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ تجھ سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات. اور یہ شاید ہم کو نہیں معلوم، یہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. بھائی یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا، پارہ نمبر 27. ماشاءاللہ ہمارے بہت سے بھائی رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھتے ہوں گے. سورہ واقعہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہوگی وہ گھر میں موت تو آئے گی لیکن کبھی کوئی رات کو بھوکا نہیں سوئے گا، کبھی کوئی رات کو پیاسا نہیں تڑپے گا. اسی سورہ واقعہ میں اللہ نے اس پانی کا ذکر کیا ہے، کبھی آنا کبھی نہ آنا، اتارنے والا نہ اتارنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون. کتنے پیار سے اللہ ہم کو سوال پوچھ رہے ہیں، اے بندہ میرے بتا دے یہ جو پانی آسمان سے آتا تو پیتا ہے؟ بولو یہ پانی جو آسمان سے آتا ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آسمان سے جو پانی آیا جس کو تو نے پینے کے کام میں استعمال کیا اور بھی کاموں میں استعمال کیا، اللہ فرماتے تو نے اتارا؟ بھائی ہم نے اتارا؟ اللہ پوچھتے تو نے اتارا یا ہم اتارنے والے؟ بولو نا کون اتارنے والا؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، ساتھ میں بلند آواز سے کون اتارنے والا؟ لیکن آگے اللہ نے جو آیت کاش ہم کو سمجھ میں آئے میرے دوستوں، پڑھتے تو بدن کا بال کھڑا ہو جاتا. اللہ فرماتے یہ پانی آیا، میں نے اتارا، میں نے نہروں کو بھر دیا، تالاب کو بھر دیا، سمندر کو بھر دیا، میں نے پانی 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 تجھے دیا. اور اللہ کہتے کتنا اچھا ٹھنڈا پانی میں نے تجھے عطا کیا. اللہ کہتے یہ میں رحمان رحیم ہوں اس لیے ایسا کیا. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میں رحمان اور رحیم ہوں اس لیے ایسا کیا. اور آگے کیا فرماتے اللہ کہتے میرا بندہ اگر تیرے گناہوں کو دیکھا ہوتا، اگر تیرے گناہوں کو دیکھا ہوتا یہ پانی کو ایسا کھارا اور ایسا کڑوا بنا دیتا کہ جب تو پیتا تیرے گلے میں اٹک جاتا، نہ اوپر نکلتا نہ اندر جاتا. اللہ نے فرمایا لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا
تشکرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگر میں تیرے گناہوں کو دیکھتا, اگر میں تمہارے جرموں کو دیکھتا, اگر میں تمہارے پاپوں کو دیکھتا, اللہ فرماتا اسی پانی کو کھارا اور کڑوا بنا دیتا, ایسے گلے میں اٹک جاتا, نہ نکالنے جاتا تو باہر نکلتا, نہ اندر جاتا. اللہ فرماتے فلولا تشکرون. اللہ کہتے میرا بندہ شکریہ ادا کر لے میرا, میں نے اپنی رحمت کو دیکھا, کبھی غصے کو نہیں دیکھا. تو میرے پیارو یہ پانی کا ایک ایک قطرہ ہمیں بتاتا ہے کرنے دھرنے والا کون. آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا تو جلدی بولنا, وقت بہت کم رہتا. سیدنا حضرت موسیٰ, بولو سیدنا حضرت. ہاں, ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے اور بہت سارے لوگ ان کے گھر کے پاس جمع ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر آئے, بھائی کوئی پرابلم ہے؟ سب نے کہا آپ تو اللہ کے نبی, اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ پر تورات نامی کتاب اتری ہے, تو آپ اللہ سے پانی کیوں نہیں مانگتے؟ ہمارے کھیتوں کا حال دیکھو, ہمارے باغ کا حال دیکھو, ہمارے جانور مر گئے, ہمارے بچے بل بلاتے, گھر میں عورتیں پریشان ہیں, اور آپ بھی تو ہمارے علاقے میں رہتے ہو نا. سب نے کہا حضرت موسیٰ سے آپ بھی ہمارے علاقے میں رہتے ہو, آپ کو معلوم ہے کتنے دن ہو گئے پانی نہیں آیا, آپ کوہ طور پہ جاتے ہو, کس سے بات کرتے ہو؟ تو اللہ سے کہو نا کہ اللہ پانی برسا دے. بولو اللہ کو کہو نا اللہ پانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے, بھائی سب کو کہا بالکل فکر نہ کرے, میں یوں چلا, یوں کوہ طور پر گئے, اور صحیح بات ہے بھائی کوہ طور پہ جاتے کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے. اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ جاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے. یہاں بھی حضرت موسیٰ پہاڑ پہ گئے, بولو کس سے باتیں شروع ہو گئی؟ ہاں, اللہ نے فرمایا کیوں حضرت موسیٰ آنا کیوں ہوا؟ حالانکہ اللہ سب جانتے, وہ ہوا عالم, اللہ سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں. لیکن اللہ نے پھر پوچھا موسیٰ آنا کیوں ہوا؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ وہ پوری قوم میرے پاس آئی تھی, وہ بچے مر رہے, جانور مر گئے, اور بچے بلبلاتے, اور پانی نہیں آیا, اللہ میں پانی مانگنے آیا. اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا اے موسیٰ پانی چاہیے نا؟ کہا اللہ پانی چاہیے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تم پہاڑ سے اترو, تمہارے اترنے میں دیر ہوگی, میرے پانی اتارنے میں دیر نہیں ہوگی. چلو حضرت موسیٰ علیہ السلام اترے اور سب کو کہنے لگے پانی آ رہا. ارے سب نے کہا پترو پانی آنا شروع ہو چکا ہے, اور خوب دھوم دھام سے پانی آیا. حدیث پاک میں لکھا ثلاثۃ ایام ولیالیھا, 3 دن اور 3 رات تک پانی برسا. جب پانی ختم ہوا سب اپنے کھیتوں پر گئے. ویسے یہ کھیت سوکھے پڑے ہیں, باغوں میں گئے تو باغ بھی ایسے ہی پڑے ہیں, اپنی زمینوں میں گئے, تالاب میں گئے, نہر میں گئے. 3 دن پہلے جو حال تھا 3 دن کے بعد بھی پھر حضرت موسیٰ کے دروازے پر سب آ گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب کیوں آئے؟ اب تو پانی اللہ نے برسایا, اور کوئی معمولی نہیں, 3 دن اور 3 رات تک پانی برسا ہے. سب نے کہا پانی تو برسا لیکن کوئی فائدہ؟ ارے بولو کچھ فائدہ, ساتھ میں بولو نا فائدہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھہرو جاتا ہوں پہاڑ پر. گئے, کہا اللہ تو کریم ہے, اللہ تو رحمان اور رحیم ہے, اللہ ہم نے پانی کے لیے کہا تو نے پانی برسایا, اللہ 3 دن اور 3 رات تو نے پانی برسایا, لیکن اللہ کھیتوں کا حال ویسا ہی ہے, باغوں کا حال ویسا ہی ہے, اللہ زمینوں کا حال ویسا ہی ہے, نہروں اور تالاب کا حال ویسا ہی ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا مانگا تھا مجھ سے تم نے؟ پانی. میں نے پانی دیا. تم نے یہ تھوڑی مانگا تھا کہ کھیتوں میں اناج بھی آ جائے, یہ تھوڑی مانگا تھا کہ باغ بھی سیراب ہو جائے, یہ تھوڑی مانگا تھا کہ تالاب اور نہر بھی بھر جائے. تم نے کیا مانگا تھا؟ پانی. اور میں نے کیا دیا؟ پانی. حضرت موسیٰ وہیں پہ سجدے میں گئے, کہا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, اللہ مجھے معاف کر دیا تھا, اللہ کہنا بھول گیا, اللہ مجھے معاف کر دے. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی نا, اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ اب جاؤ. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اترنے سے پہلے پانی آ جائے گا؟ اللہ نے فرمایا نہیں, اب پانی نہیں آئے گا. جاؤ اپنی قوم کو جمع کرو, قوم کے بڑے بڑے 70,000 ہے, ان کو جمع کرو اور سب کو بولو 1 ہفتے تک صرف لکڑی جمع کرنے کا کام کرے. جنگلوں میں جاؤ, اپنے کندھوں پہ لکڑیاں لے کر آؤ. ارے بڑے بڑے درختوں کے لکڑے, جہاں جنگلوں میں لکڑے ملے جاؤ اپنے کندھوں پر لے کر آؤ. اب میرے پیارو 1 ہفتے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو لگایا. تقریباً میرے پیارو 50,000 70,000 اللہ بہتر جانے کتنے ہوں گے, مگر کندھوں پہ وہ لکڑے لے کر آئے. 1 لکڑوں کا انبار لگ گیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ اب میرا حکم ہے ان میں آگ لگا دو, ان میں
कुछ समझ में ना आए, ऊपर से पानी नहीं आ रहा, यहाँ पे दरख्तों के लकड़े जमा करवाए और इसमें आग लगा दो। अरे भाई कोई समझ में आने वाली चीज नहीं है। अल्लाह हमने तो पानी मांगा था कि खेत में सैराबी हो जाए, बाग में सैराबी हो जाए। अल्लाह हमने तो पानी मांगा था कि हमारे तालाब नहर में पानी आ जाए। अल्लाह ये लकड़ों का जमा करना, चलो लकड़े जमा कर दी, अब इसमें आग लगा दो। चलो आग लगा दी। जैसे आग लगा दी ना तो जाहिर बात है लकड़े बहुत आग लगना शुरू हुई। अल्लाह ने फरमाया मूसा अब तुम और जितने तुम्हारे साथी है आग में देखो, बराबर देखो क्या दिखता, क्या नजर आता। अब अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी आग के करीब आए, अरे जितने थे सब आग के करीब आए, सब देखने लगे और सबकी जबान में थोड़ी देर आग के पीछे आवे, कहे अल्लाह की कसम मेरे खेत में तो अनाज पकना शुरू हो गए। अरे कोई कहता अरे मेरे बाग में अनाज आना शुरू हो गए, अरे मेरे बाग में फल और फूल आना शुरू हो गए। अरे कोई कहे कि वहां पानी भर गया, कोई कहता है यहाँ पानी भर गया। अरे पानी ने बहुत फायदा दिया। और फिर आखिर कहे पानी तो हुआ ही नहीं, देख किसको रहे, किसको देख रहे, आग को देख रहे। खैर वो आग बुझी। मेरे प्यारों साथ में कह दो सुभान अल्लाह, अल्लाह की कसम पानी से जो फायदा न होता अल्लाह ने आग से वो फायदा बता दिया। पूरे इलाके को सैराब कर दिया, पूरे इलाके में पानी, पूरे इलाके में ठंडक, खेतों में अनाज लहलहाने लगे। अरे बागों में घुले गुलजार, खेतों में अनाज, हर जगह पानी जो फायदा पहुंचाता उससे ज्यादा आग ने फायदा पहुंचाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा सब बहुत खुश है, रोते रोते हजरत मूसा पहाड़ पे गए और जाकर कहा अल्लाह ये क्या हो गया, अल्लाह पानी से वो फायदा न हुआ। अरे पानी फायदा पहुंचाने का काम करता, उसने फायदा न दिया। और आग जिससे जलना, बर्बाद होना, तबाह होना, वीरान होना, वो आग ने आबादी का काम दिया। अल्लाह ने फरमाया मेरे मूसा कह दो, पूरी उम्मत को कह दो और कयामत तक के लिए मैं ऐलान कर दूंगा, तुम कभी कभी जिसमें नफा समझते हो मैं उसी को नुकसान बना देता हूं, और तुम जिसको नुकसान समझते हो मैं उसी को नफा बना देता। तुमने समझा 3 दिन पानी आया, 3 दिन तक पानी आया, तुम खुश हो गए, मैंने सारे खेतों को बर्बाद कर दिया, मैंने सारे बागों को बर्बाद कर दिया। और आग आई, तुमने सोचा आग सबको बर्बाद कर देगी, मैंने उसी को आबाद बना दिया। क्यों? अल्लाह ने फरमाया यकीन बना लो मेरे बंदो तुमसे कुछ नहीं होता, करने धरने वाली जात है तो सिर्फ अल्लाह की जात है। काश के ये बात हमको समझ में आ गई होती मेरे प्यारो। सब कुछ करने धरने वाला कौन, ये समझ में आ जावे ना तो झगड़े भी खत्म हो जाए। हाँ झगड़े खत्म हो जाए। आज मामला क्या है मालूम है, उसने मेरे को ऐसा बोला, बोला क्या हुआ क्या, अरे मेरी भी तो कोई इज्जत है ना, मेरा भी कोई स्टेटस है ना, ऐसा सबके सामने बोल के चला गया। क्यों तेरे पेट में क्यों दुखा, वो बोला तो तेरे पेट में क्यों दुखा, तू इतना कह देता ना उसके सामने, हाँ गलती अगर मेरी है तो मेरे को माफ कर देना, इतना कह सकता था कि नहीं कह सकता था। लेकिन ना, हमारा दिमाग, हमारी जिद, हमारा घमंड, हमारा तकब्बुर, हमारा बड़ापन, ना इसने सबके बीच में ऐसा बोला ना मेरे को नींद नहीं आएगी जब तक उससे इंतकाम न ले लूंगा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मेरे दोस्तों? हाँ बहुत इंसल्ट लगता है अपने को, क्या बोलेगा ऐसा हुआ, अब तो अपने को भी सोचना पड़ेगा। हाँ क्या उखाड़ लेगा तो, क्या उखाड़ लेगा, अपने को भी सोचना पड़ेगा। यहाँ सर का दर्द होता तो तेरे से निकलता नहीं, तेरे पेट में दर्द होता तो तेरे से नहीं, अरे तेरा बेटा बीमार हो गया ना, बीमार हो गया, उसको लेके हॉस्पिटल दौड़ता है, डॉक्टर नहीं मिलता तो परेशान हो जाता। जो अपने घर के बच्चे को न संभाल सका वो किसी से कौन सा इंतकाम लेने के लिए आया है। मेरे को एक बात याद आई आपकी बरकत से, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। दावत तबलीग के बानी मबानी अल्हम्दुलिल्लाह, दावत तबलीग का काम बोलो चलता है और कयामत तक इसको कोई रोकने वाला, हालात आते हैं चले जाते हैं, बोलो हालात, और हालात भी इसलिए आते हैं कि बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे तो हो जाए। जिस काम को अल्लाह ने आसमानों की चोटी तक उठाया, शायद दुनिया का कोई इलाका बाकी नहीं जहां दावत और तबलीग का काम ना हुआ, लेकिन इसके सबसे पहले बानी मबानी अगर कोई है, हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना होगा? हाँ बोलो ना, नाम सुना। जब आप शुरू में वो मेवात के इलाके में गए, मेवात के इलाके में गए, उस जमाने में बहुत अच्छा इंतजाम नहीं होता था। आजकल तो माशाल्लाह दावत तबलीग वाले इलाका भी वो चूज करेगा जहां थोड़ा फ्रेश आदमी रहेगा, और फिर बाकायदा जमात में पूछेगा नाश्ते का, दोपहर के खाने का, रात के खाने का इंतजाम बराबर हो रहा कि नहीं हो रहा। अब ये उस जमाने में हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह मेवात में, तो उस जमाने में मेवात में कोई बहुत बड़े बंगले वाला था, कोई बड़ी कोठी वाला था,
وہ آیا، آ کر کہنے لگا حضرت آپ جماعت کو لے کر آئے؟ کہاں 14-15 آدمی ہم لوگ ہیں، آئے ہیں سہارنپور سے، آئے ہیں میوات، آئے ہیں میوات کے لوگوں میں اللہ رسول کی محنت کرنے آئے۔ حضرت مولانا الیاس دبلے پتلے تھے، بولو کیسے تھے؟ دبلے پتلے تھے، رو کر کہنے لگے کہ اللہ رسول کی محنت کرنے آئے۔ وہ ماشاءاللہ بڑا مالدار تھا، اس نے کہا آج مغرب بعد کھانا میرے گھر پہ ہوگا، آپ سب کا جتنے لوگ آپ آئے گھر پر ہوتا نا، جماعت والوں کو دعوت دیتے، اور جماعت والے اتباع سنت میں، سنت کی اتباع میں دعوت قبول بھی کرتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس نے فرمایا ہاں میرے نبی بھی دعوت قبول کرتے تھے، آپ نے دعوت دی ہم آ جائیں گے، کہا مغرب بعد فوراً آ جانا، کہا مغرب بعد فوراً آ جائیں گے۔ خیر مولانا تو اپنے دعوت تبلیغ کے کام میں لگ گئے، دعوت دینے والا دے کے چلا گیا۔ 1-8 گھنٹے کے بعد ان کا چھوٹا بھائی آیا، وہی دعوت دینے والے کا، کہا آ کر کہنے لگا وہ جگہ پہ آپ کی دعوت ہے؟ کہا مولانا نے کہا میرے کو خبر ہے، ہاں دعوت ہے، میرے کو دعوت مل گئی۔ کہا وہ مغرب بعد نہیں، عشاء بعد، کیونکہ ہمارے گھر کی عورتیں ذرا کھانا وانا پکاتی تھوڑا ٹائم لگتا ہے، عشاء۔ مولانا کا کوئی بات نہیں، عشاء بعد آ جائیں گے۔ چلو اب وہی دن دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا، مغرب کے بعد مولانا نے اعلان کیا سنت و نوافل کے بعد تمام حضرات تشریف رکھے، انشاءاللہ ایمان اور یقین کی بات ہوگی۔ ارے میرے دوستو، آج کوئی دہلی نظام الدین سے یا کہیں سے اگر کوئی اللہ کا بڑا ولی آتا ہے پورا مجمع جمتا ہے۔ سچ بتاؤ مولانا الیاس تو پاور آف انجن تھے نا، ان کا مغرب کے بعد کا بیان کیسا ہوا ہوگا میرے پیاروں؟ بیان ہوا اور سب نے دعائیں کی، عشاء کی نماز ہو گئی۔ چلو عشاء کی نماز کے بعد کہا چلو وہ دعوت ملی وہاں کھانے جانا، گئے تو بڑا بھائی وہاں کھڑا، کیا گالیاں دے، اتنی گالیاں مولانا الیاس یہ کہا یہ جماعت کا کام کرتے ہو، یہ اللہ رسول کی باتیں کرتے ہو، تمہارے اندر وعدہ نبھانا نہیں ہے، ہمارے گھر کی عورتیں تمہاری نوکران ہیں، آج ہمارے گھر کی عورتیں تمہارے یہاں کام کرتی ہے، مغرب کے بعد کہا تھا عشاء کی نماز ہو گئے، آرام سے ٹہلتے ٹہلتے آتے، ہم کو بھی سونا رہتا کہ نہیں رہتا؟ بتاؤ اس میں مولانا الیاس کی کوئی غلطی تھی؟ اور وہ چھوٹا بھائی وہیں کھڑا ہوا ہے جس نے کون سا ٹائم دیا تھا؟ مولانا الیاس میں ہوتا وہاں پہ کیا کہتا ہے تیرے بھائی کو پوچھ، میرے ساتھ مغز ماری مت کر بھائی، یہ ہوتا کہ مولانا الیاس ایک ہی بات مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دینا، یاد نہیں رہا، وہ بیان کے لیے کھڑا ہو گیا، پھر سمجھ میں نہیں آیا، یاد نہیں رہا، روتے جا رہے اور معافی مانگ، اور جتنے جماعت والے کچھ بولنا چاہیے نہیں آپ لوگ چپ رہو، آپ لوگ چپ رہو، میں کہہ رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں میرے سے غلط، اور وہ بولتا گیا، کہا چلو بیٹھ جاؤ کھانے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ اب وہ دسترخوان لگا، سچ بتاؤ مولانا الیاس کیسے لقمہ کھائے ہوں گے، اور وہ بولتے جا رہا بولتے جا رہا بولتے جا رہا، یہاں تک کہ جب کھانا ختم ہوا تو کہا مولانا آئندہ سے خیال کرنا، کسی کو پریشان مت کرنا، اللہ رسول نے یہ نہیں سکھایا ہے۔ مولانا نے کہا بہت پریشان کیا، میرے کو معاف کرنا، کیا وہ اللہ کے ولی نے کھانا کھایا ہوگا؟ کیا وہ اللہ کے ولی نے دعوت کو قبول کر کے کچھ مزہ کیا ہوگا؟ چلے جب مسجد میں آئے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے رونے لگے، سارے جماعت کے ساتھی جمع ہو گئے، مولانا عجیب ہے آپ بول دیتے ہیں تیرا بھائی کھڑا ہے، اس نے عشاء کے بعد کی خبر دی، تو نے مغرب کے بعد بولا، یہ عشاء کے بعد بولا۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ روئے، روتے روتے کیا کہا معلوم، اگر میں کہہ دیتا 2 بھائیوں کا جھگڑا ہو جاتا، ان 2 بھائیوں کے جھگڑے کی وجہ سے گھر میں دونوں کی بیویوں کا جھگڑا ہو جاتا، دونوں کی بیویوں کا جب جھگڑا ہوتا تو یہ اس کی ماں یا تو پہلی بہو کی طرف جاتی یا دوسری بہو کی طرف جاتی، ایک گھر میں ہنگامہ ہو جاتا۔ مولانا کہتے اس نے تھوڑی دیر کے لیے مجھے گالی دے دیا، میں نے معافی مانگ لیا، لیکن پورے ایک گھر کو جھگڑے سے تو میں نے بچا لیا۔ اور پھر ایک جملہ فرمایا جماعت والوں سے، فرمایا ارے سنو، گالیاں کھا لو، مار کھا لو، کسی کے گھر میں فتنہ مت ڈالو، فتنہ ڈالو گے نا اللہ اسی کام کو جہنم بنا دے گا، اور اگر راضی کرو گے تو اللہ یہ کام کو جنت کے اعلیٰ مقام تک لے کر چلا جائے گا۔ اس لیے میرے پیارو میں آپ سے کہنے کے لیے آیا ہوں، یہ بارش ہم کو بتا رہی ہے، کوئی ہمارا انسلٹ کرے مانگ لے رہے، معافی مانگ لے، ہاں ہو گئی غلطی ہو گئی، بھائی انسان ہو نا، میں نہیں غلطی کروں گا تو کون کرے گا؟ فرشتے تو آئیں گے نہیں غلطی کرنے، بولو آئیں گے فرشتے، انبیاء آئیں گے، وہ سب معصوم ہے، صدیقین شہداء صالحین سب اللہ کے خاص بندے، ارے غلطی مجھ سے ہو گئی، لیکن دل میں بنا لے عزت دینے والا کون ہے؟ کسی کی تعریف کرنے سے عزت ملتی نہیں اور کسی کے گرانے سے کوئی گرتا نہیں، کیونکہ عزت اور ذلت کی ٹھیکیداری اللہ کے ہاتھ میں۔ بولو عزت اور ذلت کی ٹھیکیداری کس کے ہاتھ میں؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بولو نا عزت دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ ذلیل کرنے والا کون؟
اللہ. اس لیے میرے پیاروں سب سے پہلے تو میں یہاں پر آیا ہوں اور بہت شاید پہلی مرتبہ یا لمبے زمانے کے بعد آیا ہوں, تو پہلی بات تو یہی ہم کریں گے, بولو نا آج سے دماغ میں دل میں ایک بات بٹھا لو, ہم سے کچھ نہیں ہوتا, کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. ارے دیکھو نا ہم سے کیا ہوتا, ہمارے پاس پیسہ, چلو مانا پیسہ, ہمارے پاس بہت پیسہ, ہمارے یہاں بہت اچھا کھانا, بہت اچھا کھانا, اور کھانے میں قسمی چیزیں رکھی ہوئی ہے, لیکن بھائی کا ڈائبٹیز بہت ہیوی ہے, کھائے گا بولو کھائے گا, کھائے گا. ارے اپنا پیسہ ہے, اپنا کھانا ہے, ہم نے دعوت دی ہے, پوری دنیا ہمارے گھر میں آ کے مٹھائی کھا کے جاتی ہے, اور اس کو بول تو کھا نہ, میرا شوگر لیول بہت ہائی ہے. کیوں میرے دوستو؟ یہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ تیرا کچھ نہیں ہے. ارے میرے دوست آپ ہاسپٹل میں جاؤ, آج تک کھانا کس سے کھاتے, بولو کس سے کھاتے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کتنوں کو یہاں سوراخ کرتے, یہاں سوراخ, یہاں پائپ ڈالا جاتا ہے. وہی کھانا جو آج اگر یہاں سے ڈالے تو مر جاوے بھائی. کوئی اگر یہاں پھاڑے اور کھانا ڈالے بولو مر جاوے, اور وہ کھانا منہ سے جائے تو زندہ ہو جاوے. اللہ بعد میں ایک زمانہ ایسا بھی کسی کو بتاتا ہے, اب منہ سے کھانا ڈالے گا تو مر جائے گا, اور گلے سے پائپ سے کھانا جائے گا تو زندہ ہو جائے گا. یہ سب کیا ہے میرے دوستو؟ بولو نہ کرنے دھرنے والا کون؟ تو آج سے کون کون تیار ہے بھائی؟ اللہ پر بھروسہ کریں گے انشاءاللہ. اور ہمارے بہت سارے بھائی, کیا ٹائم کیا ہو رہا ہے بھائی وہاں پر؟ 1:08, 1:25 پر جنید بھائی بات ختم کرنا نا. ٹائم کا معاملہ مولی آپ کو بہت ٹیڑھا ہے میرے لیے, ختم کر دوں گا ٹائم پر, بے فکر. وہ یوں کبھی کبھی یوں آنکھ نکال کے دیکھے, کبھی نیچے آنکھ کرے, ایک طرف نیچے آنکھ کر دے بھائی تو میرے کو بھی بولنے میں سمجھ میں آوے. انشاءاللہ 1:25 کو ختم کرنا نا, ختم کر دوں گا انشاءاللہ. لیکن میرے کو دل میں ایک بات آئی, بہت سے ہمارے بھائی حج کے لیے گئے ہوں گے, یا ابھی یہ سال جانے والے ہوں گے, یا آئندہ سال تو بولو جائیں گے انشاءاللہ. ایک مسئلہ فتویٰ بتا دوں, کسی بھی مفتی کو پوچھ لینا, ایک فتویٰ بتا دوں. ایک آدمی پر حج فرض, بولو ایک آدمی پر حج فرض. بھائی آج کل اگر آپ کو اندازہ لگانا ہو تو حج میں زیادہ سے زیادہ آدمی کو 2.5 لاکھ 3 لاکھ 3.5 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ پکڑو, کچھ اتنے کی ضرورت پڑتی ہے, تو ایک آدمی کا حج اچھا ہو جاتا ہے. اگر ایک آدمی کے پاس اتنے پیسے ہیں تو بولو اس کے اوپر حج کیا ہو گیا؟ فرض. نہیں کر رہا حج, نہیں کرتا حج, نہیں کرتا. اس کو بولو حاجی صاحب حج فرض ہو گیا, کہتا ہاں آئندہ سال کا. اب یہ سال کیوں نہیں کرو گے؟ کیا کہے گا؟ بچوں کی شادی ہے نا, اس کی وجہ سے میں حج, چلو ٹھیک ہے یہ سال. آئندہ سال جب آیا, اب سب نے کہا بھائی آپ گئے سال تو نہیں گئے تھے, بچوں کی شادی تھی, ابھی تو آپ حج میں جاؤ گے نا. نہیں کہا ابھی دکان ڈالی ہے نا, ذرا وہ چل پڑے نا, اس کے بعد میں کریں گے. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ ٹال مٹول نہیں کرتا, آئندہ سال آئندہ سال آئندہ سال آئندہ سال, مر گیا. ارے بولو کیا ہو گیا؟ ایسے بہت سے ہوں گے, اللہ معاف فرمائے. بولو نا ساتھ میں, بولو نا کچھ لوگ ایسے جن کے اوپر حج ہے, بولو نہیں کیا, اور چلو مر گیا. آپ کیا کرو گے اس کے ساتھ میں؟ کیا کرو گے بھائی؟ وہی کریں گے جو سارے مردوں کے ساتھ کرتے ہیں. کیا کریں گے بھائی؟ ہاں وہی گھسل دیں گے اس کو. بولو ہاں بولتے جاؤ, گھسل دیں گے. ارے اس کو کفن کا کپڑا پہنائیں گے. ہاں بولے نا اس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے. ارے اعلان ہوگا بھائی, اعلان ہوگا بھائی, اتنے بجے دفن گیری کا ٹائم ہوگا, اور باہر کے مہمان کھا کے جانا, وہ سب اعلان بھی ہوگا. اور اس کے بعد میں میرے پیارو جنازے کی نماز بھی ہوگی, دفن بھی ہوگا, تعزیت بھی ہوگی, گھر میں آنا جانا بھی ہوگا. بولو سب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے. کون سے قبرستان میں دفن کیا؟ مسلمانوں کے قبرستان میں. بھائی جی بھائی غسل دیا, کفن پہنایا, جنازے کی نماز پڑھائی. اچھا ہمارے نبی کو پوچھو, یہ جو مردہ سویا ہے جس پر حج فرض تھا اور اس نے حج نہیں کیا, میرے نبی آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ اور سچ بتانا, میرا فتویٰ چلے گا کہ نبی کا فتویٰ چلے گا؟ ہم نے تو وہی کام کیا جو ہم کو کرنا تھا بھائی. ہم نے تو وہی کام کیا, ہم کو خبر ملی کہ بھائی فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا, چلو ہم نے کفن کا کپڑا تیار کیا, غسل کا تیار کیا, ہم نے جنازے کی نماز پڑھائی, ہم نے دفن کیا, قبرستان گئے, قبر کھودا, سب کچھ کیا. ہم تو سارے مسلمانوں کے ساتھ جو کام کرتے ہیں وہ ہم نے اس کے ساتھ کام کیا. لیکن ہمارے نبی کو پوچھو کہ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہو؟ ہمارے نبی نے قسم کھا کر فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو گیا اور حج نہیں کیا اور مر گیا, میں آپ کو حدیث کے الفاظ بتاؤ, ہمارے نبی فرماتے لا ابالی یموت یہودیہ او نصرانیہ. ہمارے نبی فرماتے مجھے اس کی کوئی پڑی نہیں ہے, اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہو سکتا ہے یہودی ہو کے مرا ہوگا, عیسائی ہو کے مرا ہوگا. ہمارے نبی کہتے ہیں اللہ کی قسم مسلمان ہو کے تو نہیں مرا ہے. میرے پیارو اس کی فکر کرو,
اس کی فکر کرو. بہت سو کے پاس پیسے جمع ہیں لیکن اپنے آپ کو پہلے سے ایک رواج چلا ہے نا, غریب 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 غریب, اور پہلے سے اس کی زکات, اس کا صدقہ, اس کا خیرات, وہ جو چلے آ رہا. ارے اس زمانے میں وہ عورت بیوہ تھی, اس کے بچے چھوٹے تھے, اب بچے بڑے ہو گئے, اب دکانوں کے مالک ہو گئے, اب ان کے پاس پیسہ آ گیا, لیکن زمانے اور دل میں اور زبان پہ جو غریبی آئی ہے نا, وہ ایسی غریبی آئی ہے کہ یہ غریبی ہم کو یہودی ہو کر مروائے گی, عیسائی ہو کر مروائے گی, مسلمان ہو کر تو نہیں مرے گا. اس لیے میں تو کہوں گا میرے پیارو, آج جتنا مجمع بیٹھا ہے نا, چونکہ حج کا سیزن ہے اس لیے سب لوگ ارادہ کرو, کیا بولو الحمدللہ, نہیں کیا کریں گے انشاءاللہ. اور جو لوگ جانے والے ہیں دعا کرو آمین بولو, اللہ سب کو حج مبرور عطا فرمائے, اللہ سعی مشکور عطا فرمائے, اللہ ذنب مغفور عطا فرمائے. میں جلدی آپ کو بتا دوں, سنیں گے آپ لوگ, سنیں گے انشاءاللہ کہ جو لوگ حج میں, آپ کو بہت جلدی بتاؤں گا. ایک مرتبہ ہمارے آقا, بولو نا محمد رسول اللہ, مینا کے میدان میں, بولو کہاں پر, مینا کے میدان میں ہمارے نبی بیٹھے, دو صحابیہ, کتنے صحابیہ, جلدی بولنا کتنے صحابیہ, دو صحابیہ, اور بیچارے وہ, اور ظاہری بات ہے بھائی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانا کوئی آسان کام تو نہیں تھا. وہ آئے, ہانپتے کانپتے آئے اور آ کر بیٹھ گئے, کہا اللہ کے رسول السلام علیکم. وعلیکم السلام ہو گیا. پھر کہنے لگے اللہ کے رسول ہم کو کچھ سوالات پوچھنا ہے, لیکن بہت تھکے, ہانپتے کانپتے آئے, ہم کو 8 سوالات پوچھنے. بولو کتنے سوالات پوچھنے, جلدی بولو کتنے سوال. ہمارے نبی قربان جاؤ, ہمارے نبی پر کتنا امت سے پیار تھا. کہنے لگے اتنے تھکے ہو, ہانپتے کانپتے ہو, ہمت ہو تو پوچھ لو, میں جواب دے دوں, اور نہیں ہمت ہو تو مت پوچھو. تمہارے دل میں جو سوال ہے وہ بھی نبی بتائیں گے, جواب بھی نبی ہی بتا دیں گے. آہا میرے پیارو, سوچو تھوڑی دیر کے لیے. وہ دونوں کہنے لگے نا آپ ہی بتا دو, آپ ہی سوال بھی بتا دو اور آپ ہی جا. ہمارے نبی نے فوراً کہا 8 سوال پوچھنے آئے ہو نا. اور دونوں ہکا بکا رہے, کہا اللہ کے رسول. ہمارے نبی نے کہا میں دہراتا ہوں, تم کیا کیا سوال پوچھنا ہے, آپ لوگ انگلیوں پر گننا شروع کرو. ہمارے نبی نے فرمایا تمہارا پہلا سوال, میں جلدی بتاؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا تمہارا پہلا سوال ہے, ایک حاجی حج کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے, بولو ایک حاجی حج کے ارادے سے گھر سے نکلے, جب تک وہ مکہ نہ پہنچے اسے کیا ثواب ملے گا, بولو سبحان اللہ. پہلا سوال, حاجی گھر سے نکلا مکہ پہنچے, وہاں تک اس کو کیا ثواب ملے گا. نمبر 2, حاجی اگر طواف کرے اور طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھنے پر کیا ثواب ملے گا, بولو سبحان اللہ. کتنے سوال ہو گئے, 2. نمبر 3, حاجی صفا مروا کے بیچ میں سعی کرے. آپ کو معلوم ہے نا صفا پہاڑی اور وہ مروا پہاڑی, لمبا روٹ ہے. ہاں حاجی صفا مروا صفا, یہ جو سعی کرے اس پر اسے کیا ثواب ملے گا. کتنے سوال ہو گئے. کا چوتھا سوال, حاجی عرفہ کے میدان میں پہنچے اور اللہ کے سامنے رو دھو کے مانگے تو اسے کیا ملے گا. کتنے سوال ہو گئے. 4. وہ دونوں نے, ہمارے نبی نے ان دونوں سے فرمایا تمہارا 5واں سوال یہ ہے, حاجی جب شیطان کو کنکری مارے گا تو کیا ثواب ملے گا. کتنے ہو گئے. 5 ہو گئے. نمبر 6, ہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہ سوال ہے, حاجی جب قربانی کرے گا, بولو حاجی جب قربانی کرے گا تو اسے کیا ثواب ملے گا. کتنے ہو گئے. 6 ہو گئے نا. نمبر 7, ہمارے نبی نے فرمایا کرے حاجی جب حلق کروائے گا, اپنے بالوں کا حلق کروائے گا تو اسے کیا ثواب ملے گا. کتنے ہو گئے. اور ہمارے نبی نے فرمایا تمہارا آخری سوال, حاجی جب طواف زیارت کرے گا, آخری طواف حج کمپلیٹ, اس طواف زیارت پر اسے کیا ثواب ملے گا. کتنے سوالات ہو گئے. جلدی بولنا کتنے سوالات ہو گئے. ہمارے نبی نے آہا کتنا پیارا جواب دیا. سب بولیں گے سبحان اللہ, بولیں گے نا. سب سے پہلا سوال, حاجی گھر سے نکلا, ارے نکلتے مکہ مکرمہ پہنچا. ہمارے نبی فرماتے سن لو, قیامت تک آنے والا کوئی بھی حج کا ارادہ کرنے والا اپنے گھر سے قدم نکالے گا اور قدم بڑھاتا مکہ تک جائے گا. ہمارے نبی فرماتے ہر قدم پر اللہ ایک گناہ کو معاف کرے گا اور دوسرے قدم پر اللہ ایک نیکی لکھتا چلا جائے گا. اب آپ انووا میں جاؤ, بس میں جاؤ, ٹرین میں جاؤ, پلین میں جاؤ, ثواب تو ملتا ہی جائے گا انشاءاللہ ہر قدم کا, بولو انشاءاللہ. دوسرا سوال, حاجی طواف کرے گا, طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے گا. ہمارے نبی فرماتے وہ 2 رکعت نماز پر ایک عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا.
ایک عربی غلام 5 لاکھ 6 لاکھ روپیہ اس کا ثواب مل جائے گا. بولو سبحان اللہ. نمبر 3 صفا مروہ کے بیچ میں سعی کرے گا. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ 70 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. کتنے ہو گئے؟ 3. نمبر 4 حاجی عرفہ کے میدان میں سبحان اللہ بولو سبحان. ہمارے نبی فرماتے حاجی عرفہ کے میدان میں ہوگا, دھوپ میں کھڑا ہوگا, احرام باندھا ہوگا, اللہ سے معافی مانگتا ہوگا. اللہ فرماتے آجا میرا حاجی بندہ, تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے, تیرے گناہ جنگلوں کے لکڑوں کے برابر ہوں گے. جاؤ میں نے تیرے سب گناہ کو معاف کر دیا. اور اللہ فرماتے عرفہ کے میدان میں حاجی تیرے گناہ تو معاف ہو گئے, آج جس کا نام لے گا اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. 4 ہو گئے نا. نمبر 5 حاجی کیا کرے گا؟ وہ کنکری مارے گا. بولو کیا کرے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا حاجی جب تو کنکری مارتا ہے, حالانکہ وہاں شیطان نہیں ہے, وہ تو سیمنٹ کا ستون ہے, لیکن تو جو کنکری مارتا ہے تیرے ایک کنکری مارنے پر میں تیرا وہ گناہ معاف کرتا ہوں کہ اگر نہ کرتا تو جہنم کے سوا کوئی راستہ نہ ہوتا. کتنے کام ہو گئے؟ 5. نمبر 6 حاجی حلق کروائے گا. اس پر بھی ہمارے نبی نے وہی فرمایا حاجی حلق کروائے گا, تیرے سر کو منڈوا دے گا, ایک ایک بال جو تیرا گرے گا, ایک بال پر گناہ معاف ہوگا تو دوسرے بال پر تیرے نام اعمال میں نیکی لکھتا چلا جاؤں گا. اچھا پھر حاجی نمبر 7 کیا کرتا؟ قربانی. بولو قربانی. تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے کہا حاجی قربانی کرے گا اس کا ثواب دنیا میں کچھ بھی نہیں کا کچھ بھی نہیں. اللہ نے کہا نا حاجی جو وہاں حج میں قربانی کرے گا اس کا ثواب کچھ بھی نہیں. وہ حاجی کو کہو جنت میں آئے گا, ہم وہ ثواب دیں گے کہ کہے گا کاش کے سارا ثواب یہیں پہ مل گیا ہوتا. اور آخر میں طواف زیارت, میں 8واں طواف زیارت, حاجی جب آخری طواف کرے گا کمپلیٹ. آپ کو نہیں معلوم ہے ہمارے نبی فرماتے جیسے طواف ہو جاتا ہے نا, ایک فرشتہ آتا ہے ہمارے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے حاجی صاحب ہم کو نظر نہیں آتا. وہ کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے حاجی صاحب اللہ نے تجھے سر سے لے کر پاؤں تک صاف کر دیا, ایسا جیسا تو ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا, تیرا کوئی گناہ نہیں ہے, جا اب نئی زندگی شروع کر دے. بولو سبحان اللہ. میرے پیارو بہت بڑا ثواب ہے تو سب حاصل کریں گے نا انشاءاللہ. کتنے سوالات ہوئے؟ 9واں سوال ہوا نہیں. ہمارے نبی نے ان دونوں کو کہا یہی 8 سوال تھے نا. کہا اللہ کے رسول بالکل پکے یہی 8 سوال تھے, بلکہ دونوں کھڑے ہو گئے, ہمارے نبی کے ہاتھوں کو چوما, پیشانی کو چوما اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. جو 8 سوال لے کر ہم آئے تھے سوال بھی آپ کے بن گئے, جواب بھی آپ ہی کے بن گئے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے کہا لیکن ایک اور ثواب. کہا وہ کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا حاجی جب حج شروع کرتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ پڑھو نا, یاد ہوگا نا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد مسلم یلبی الا لبى عن یمینہ وعن شمالہ من شجر او حجر او مدر حتى تنقطع الارض من ہا ہونا وہا ہونا. ہمارے نبی فرماتے سنو تم نے 8 سوال پوچھے, میں نے 8 سوال کے جواب دے دیے, لیکن میرا 9واں جواب یہ ہوگا حاجی جب حج شروع کرتا لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے اگر وہ صحیح کمائی لے کر آیا ہوتا ہے. بولو کون سی کمائی؟ صحیح کمائے اور محبت میں آیا ہوتا. ہمارے نبی فرماتے اسے نہیں معلوم جب وہ غریب لبیک اللہم لبیک کہتا ہے سارے مکہ کے درخت بھی اس کے ساتھ میں لبیک کہتے ہیں, سارے مکہ کے پتھر بھی اس کے ساتھ میں لبیک کہتے ہیں, سارے مٹی کے پودے بھی اس کے ساتھ لبیک کہتے ہیں. اور کب سے مشرق سے لے کر مغرب تک سب کے شجر حجر پتھر سب کی زبان پر لبیک اللہم لبیک. اور اللہ کیا کہتا ہے اے میرا بندہ ابھی تو شروع کیا, اس سے پہلے میں نے تیرے حج کو قبول کر لیا. تو میرے پیارو جاؤ گے نا انشاءاللہ؟ سب جائیں گے. بولو انشاءاللہ. یہ سال ہو تو الحمدللہ, نہیں تو. اور میں نے آپ کو بتایا کوئی بہت بڑی زمین اور پراپرٹی کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میرے پیارو بیچ دے. حج فرض ہے. بولو حج فرض ہے. بھوکا تو نہیں مرتا, پیاسا تو نہیں مرتا. 2 دکانیں ہیں, ایک دکان بیچ دے, ایک دکان پر گھر چلے گا. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں, اگر کسی نے دکان بیچا یا بیوی کے زیور, بیوی نے اپنے زیور بیچی اور حج کو چلی گئی, میں قسم کھا کر کہتا ہوں ہمارے نبی فرماتے جو حج کر کے آتا ہے اور جتنا پیسہ استعمال کرتا اللہ مرنے سے پہلے کئی گنا کر کے اس کو واپس پہنچا دیتا ہے.
حاجی غنی ہوتا ہے، بولو حاجی غنی ہوتا ہے، کبھی بھیک مانگنے والا نہیں ہوتا. اس لیے میرے پیارو یہ بات آ گئی تو میں نے بات کر دی، ورنہ بات تو اصل مجھے یہی کرنی تھی. دو کام کریں گے. سب سے پہلا کام بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی. اور نمبر دو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے. کون کون تیار ہے محبت کے لیے؟ بھائی بات ختم ہو رہی، بولو نا محبت کریں گے انشاءاللہ. ایک بات بولوں، بہت جگہ بولتا ہوں، آپ کو اچھا لگے نہیں اچھا لگے لیکن سن لو، سننا تو پڑے گا ہی نا بھائی، جب آئے تو سننا پڑے گا. ایک بات سن لو میرے پیارو، آج سے ارادہ کرو. حج کا ارادہ ہے نا انشاءاللہ؟ اور کچھ حالات نظر آتے نا، میں اس کے لیے وہ آپ کو بتاؤں. ایسا کام کرو آٹومیٹک حج کا سامان تیار ہو جائے گا انشاءاللہ. اور آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے کروڑ پتی کو آپ نے دیکھا ہوگا کم بخت مر گیا، ایک بار بھی کعبے کو نہیں دیکھا. بولے ایک بار بھی کعبے کو. اور کتنے امام صاحب کو دیکھا ہوگا، بانگی صاحب کو دیکھا ہوگا، ہاں مؤذن صاحب کو دیکھا ہوگا، یوں بیگ لٹکایا چلا السلام علیکم، کہاں چلے؟ عمرہ میں. ہاں اپنے دل میں سوچتے 5,000 پگار عمرہ، ہاں اور یہاں مہینے کا 5 لاکھ. ابھی تک کعبہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا. کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے وہ میرا دروازہ ہے، وہاں کوئی آتا نہیں ہے، جس کو ہم چاہتے ہیں بلا لیتے ہیں. میرے دوستو وہ اللہ کا دروازہ ہے. جائیں گے نا سب؟ بولو انشاءاللہ جائیں. لیکن ایک پریکٹس کرو، آٹومیٹک حج کا دروازہ کھلے گا. اور وہ پریکٹس کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز. شروع کر دو آج سے، بولو کریں گے انشاءاللہ. آج کی جمعہ سے پکا ارادہ کرو مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا. اللہ کے گھر میں قسم کھا کر کہتا ہوں ایک زمانہ گزرے گا اللہ آٹومیٹک ہمارے حج کے دروازے کھول دے گا. کریں گے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے. اور ایک بات سنو، بالکل صاف شبدوں میں سنو، جو نماز پڑھے گا وہ جنتی ہوگا. بولو بولو جو نماز پڑھے گا وہ، اور جو نماز نہیں پڑھے گا وہ جہنمی ہوگا. آپ کو بولنے کو تھوڑا گھبراہٹ ہوتی ہے، میں کھل کے بول دوں، نماز پڑھنے والا جنتی ہوگا، نہیں پڑھنے والا، بولو بولو نا، آپ بولو نا، میں بولا نہیں پڑھنے والا اور جہنمی ہوتا. تو ایک بات تھی، چلو جہنم میں جائے گا، لیکن پہلے والی جہنم میں نہیں جائے گا. ہمارے نبی نے کہا بے نمازی وہ جہنم میں جائے گا جو جہنم میں ابو جہل جائے گا، قارون جائے گا، فرعون جائے گا، حامان جائے گا. ہر زمانے کے نبی کا دشمن جو جہنم میں جائے گا، ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. میں نے ممبر کے قریب اللہ کے رسول کی امانت آپ تک پہنچائی ہے، اب آپ کی مرضی. لیکن پھر ایک مرتبہ کہوں گا، کرو پڑھو گے نا نماز. بلکہ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر تھے نا، حضرت عمر وہ تو اپنے زمانے میں ممبر پہ کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے بھائی دھندا کرو، کاروبار کرو، بزنس کرو، انویسٹمنٹ کرو، پارٹنرشپ کرو، مگر ایسے کے ساتھ کرو جو نماز پڑھتا ہو. جو نماز پڑھتا ہو اس کو پیسہ دو انویسٹ کے لیے. جا جا بھائی کر. بے نمازی کو مت دو، پیسہ مت دو، کتنا بھی کروڑ پتی ہو مت دو. کیوں؟ حضرت عمر کہتے تھے جو اللہ کو دھوکہ دیتا ہے تیرے کو کبھی بھی دھوکہ دے دے گا. اس لیے میرے پیارو ہماری دین اور دنیا دونوں کا مدار نماز پڑھے. یہ ہمارے کوئی بھائی ہے ابراہیم بھائی مؤذن لندن میں، ان کا انتقال ہو گیا. دعا کرے اللہ تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے، اور بھی جتنے بیمار ہو دعا کرے اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. ابھی میں اپنی بلڈنگ سے اتر رہا تھا، لفٹ میں مجھے 2 صاحب ملے، ان میں سے بھی ایک نے مجھے کہا کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا، مغرب کے بعد تدفین ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، اور اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے جائز مقاصد پورے فرمائے. سنتوں کے لیے کھڑے ہو جائے، برابر 1:25 سنتوں کے لیے کھڑے ہو جائے. سنتیں ختم ہوگی انشاءاللہ، خطبہ نماز شروع ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سلام ذرى الإيمان، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. عباد الله، علينا أن نذكر الله عز وجل صباحا ومساء بكرة وعشيا، كما قال جل وعلا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. عباد الله، أخيرا علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة، كما قال جل وعلا مرارا وتكرارا في كلامه أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، حتى قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالصلوات الخمسة وبالاجتناب عن الأعمال الخبيثة. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله
الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقذين بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وشرح صدور المؤمنين بكثرة أذكار لا إله إلا الله محمد رسول الله، شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى، وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات، وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. सफ़े सीधी कर ले, कंधे से कंधा मिला ले। जिन हजरात की पैजामा पटलून टखनों के नीचे ऊपर कर ले, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे रहे, मिल मिल के खड़े।
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جتنے لوگوں نے بیمار کہا ہے اللہ تمام کو شفا فرمائے، اللہ ہمارے مرحوم کی کروٹ فرمائے، شریف نے اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله، يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله، يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يغلطه السائلون، يا من لا يبتلم بالحاح الملحين، اذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ جمعہ کا دن ہے اللہ، بہت مبارک دن ہے اللہ، تیری رحمتیں برس رہی ہے اللہ، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ بہت بڑے گنہگار ہے اللہ، ہم بہت بڑے گنہگار ہیں اللہ، آنکھوں سے بہت گناہ کیے، کانوں سے بہت گناہ کیے، زبانوں سے ہاتھ پاؤں سے بہت گناہ کیے، الگ بات ہے اللہ، الگ بات ہے اللہ، اتنے گناہ کے باوجود تو بھوکا نہیں سلاتا، کبھی تو پیاسا نہیں تڑپاتا، کبھی تو بدن سے کپڑے نہیں چھینتا، اللہ ہم گناہ 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 کرتے جاتے، تو بخشش عطا کرتے جاتا، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ مہربانی فرما دے، اللہ یہ مجمع بیٹھا ہے، جمعہ کا دن ہے اللہ، معلوم نہیں کون کتنا پریشان، بہت پریشان ہے اللہ، اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں سکتا اللہ، اپنا دکھ کسی کو تیرے سوا بتا بھی نہیں سکتا اللہ، سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے اللہ، اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے اللہ، سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے اللہ، کہ اللہ کتنے قرضے میں ڈوبے ہیں، غیب سے قرضے ادا کروا دے، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے، جو صاحب اولاد ہے ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنا دے، عالم باعمل بنا دے، دین کا داعی بنا دے، متقی اور پرہیزگار بنا دے، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، اے اللہ جو لوگ حج کا ارادہ کر چکے اللہ جانے والے ہیں، بڑا سفر ہے، بڑا پیارا محبت والا سفر ہے، اے اللہ وہ مہمان بن کے جانے والے اللہ ان کے سفر حج کو قبول فرما لے، سعی مشکور عطا فرما دے، ذنب مغفور عطا فرما دے، اللہ بہت سے ہمارے بھائی ایسے بھی ہوں گے، بہنیں ہوگی، مائیں ہوگی جن کو حج کرنا ہوگا لیکن اللہ انتظام نہیں ہوتا ہوگا، کون ہوگا جو کعبہ دیکھنا نہیں چاہتا، کون ہوگا جو طواف کرنا نہیں چاہتا، کون ہوگا جو مدینے میں پیارے نبی کے روضے مبارکہ پہ حاضر ہونا نہیں چاہتا، بہت محبت کرتے اللہ وہ الگ بات ہے، شیطان کا دھوکہ آتا ہے، نفس کا دھوکہ آتا ہے، لیکن سب تیرے پیارے نبی سے محبت کرنے والے بندے ہیں اللہ، یہ سب امتی اللہ تیرے نبی کے لیے تن من دھن قربان کرنے والے بندے اللہ، اے اللہ سب کو حج مبرور عطا فرما دے، سب کے لیے حج کے فیصلے فرما دے، اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، آج سے نمازی بنا دے اللہ، جو چھوٹ گئی اس کی قضا کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ، آج ہم تیرے سامنے ارادہ کرتے اللہ، تیرے گھر میں ارادہ کرتے اللہ، ارادہ پورا کرنے والا تو ہے اللہ، ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے، ہماری زندگی میں سفر میں حضر میں کبھی نماز قضا نہ ہو اللہ، ایسا ہمیں پکا نمازی بنا دے اللہ، نماز نہ پڑھے تو ہمیں چین سکون نہ آئے، ایسا نمازی بنا دے اللہ، اے اللہ ہم کو ذاکرین میں بنا دے، کہ العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنی شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والإكرام، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.